خطبہ جمعہ کا یہ بنیادی مقصد طے کیا گیا کہ ویکلی سیشن ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کی مصروفیات ہیں، فیملی کو ٹائم دیتے ہیں، جو ہے وہ کئی کام ہیں، تو آپ باقاعدہ طور پہ مدرسے میں داخل نہیں ہو سکتے، اور یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر، تشریح، توضیح نہیں پڑھ سکتے، تو ایٹ لیسٹ ویکلی سیشن رکھا گیا خطبہ جمعہ کہ اس میں آ کے بیٹھ جاؤ، قرآن کو سنو، سمجھو، کسی آیت کا مفہوم تمہارے کانوں میں پڑے گا، کسی صورت کا مقصد اور مدعا اور تقاضا بیان کیا جائے گا، تو کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ پلے پڑے گی، یہ قرآن کا مفہوم، قرآن کی روح، قرآن کا فلسفہ، قرآن کی حکمت ہمیں سمجھ آئے گی۔ یہ اصل ہے تذکیر بالقرآن، کہ قرآن کے ذریعے سے تذکیر۔ لیکن اس میں بھی ہماری صورتحال کیا رہی؟ اس میں بھی ہماری صورتحال کیا ہے کہ دیکھا جاتا ہے گھر میں بیٹھے ہیں، کتنے بجے نماز جمعہ ہے جی؟ 1:30 بجے۔ بس گھر میں بیٹھے ہیں، چائے پی رہے ہیں، یا ٹی وی کے سامنے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، یا موبائل چلا رہے ہیں، یا وٹ ایور اپنی گپوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جب پتہ چلا کہ بس جمعہ جو ہے وہ نماز جمعہ کھڑی ہونے لگی ہے، جھٹ سے اٹھے، 4 چھینٹے مارے منہ پہ اور مسجد کو آگے، اور ادھر آ کے 4 سجدے کیے اور گھر کو چلے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جمعہ ہو گیا۔ یہ تذکیر بالقرآن تو ختم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آیت کا مفہوم اگر ایک ہفتے میں ایک آیت کا مفہوم اگر ہمیں ملنا تھا، وہ سمجھ آنی تھی بات کہ فلاں آیت کا یہ مطلب ہے، وہ بھی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، جو سرے سے یوں سمجھ لیجئے کہ اب نابلد سے نابلد رہے قرآن سے۔ اگر آپ یہاں میں ایک میں بات کہوں، ایک بڑی درد مندانہ اپیل کروں، آپ کا بچہ مثال کے طور پہ ابھی 10 سال کا ہے، تو 10 سال کا بچہ آج چھوٹا بچہ نہیں ہے، آج 10 سال کا بچہ چھوٹا بچہ نہیں ہے، اس کو آپ لے آئیں مسجد میں، باقاعدہ طور پہ پہلی صف میں آپ اس کو ہر جمعے لے کے بیٹھتے ہیں، باقاعدہ طور پہ امام کی تقریر شروع سے لے کے آخر تک سنتا ہے، چلو ساری باتوں سے کوئی ایک دو بات تو پلے پڑی نا اس کے، یہی بچہ باقاعدہ طور پہ ہر جمعے میں آپ اس کو لے کے آتے ہیں، جب اس کی عمر 24-25 سال ہوگی، یقین کیجئے آدھے سے زیادہ عالم بن چکا ہوگا۔ لیکن کب ہے؟ جب آپ کسی ایسے امام کے پاس لے کے چلیں جب وہ مربی ہو، مزکی ہو، تذکیر بالقرآن کرے، قصے کہانیاں سنا کے ٹائم نہ ضائع کرے لوگوں کا، یا ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کی بات، وقت ضائع نہ کرے، بلکہ پورے موضوع کی پر گرپ رکھتے ہوئے قرآن کی ایک آیت کو سامنے رکھے، جیسے نبی اسلام کا اصول یہ تھا، یقرأ القرآن، آپ قرآن پڑھتے جاتے، لوگوں کو نصیحت کرتے جاتے۔ یہ ہے تذکیر بالقرآن، اس مقصد کے لیے۔ دیکھیں نماز جمعہ اصل نہیں ہے، وہ تو بعد میں آتی ہے، نماز جمعہ اصل چیز نہیں، اصل چیز ہے خطبہ جمعہ۔ اگر نماز جمعہ اصل ہوتی تو جمعہ کی نماز کی کتنی رکعتیں ہونی چاہیے تھیں؟ 4، جو ظہر کی نماز کا وقت ہے، یہ ظہر کی نماز کا وقت ہے نا، تو 4 رکعتیں ہونی چاہیے تھیں، ان 4 کو کم کر کے 2 کیوں کی گئی؟ کیونکہ ان 2 رکعتوں کی جگہ پہ ہمیں خطبہ دے دیا گیا، 2 خطبے دے دیے، کہا 2 خطبے 2 رکعتوں کے قائم مقام، اور باقی 2 رکعتیں پڑھ کے جمعہ مکمل ہوتا ہے۔ لیکن جس نے پہلے یعنی 2 خطبے ہی نہیں سنے، اس نے تقریر ہی نہیں سنی، واعظ ہی نہیں سنا، تذکیر بالقرآن سنا ہی نہیں ہے، صرف آخر میں آ کے 2-4 سجدے کر کے جا رہے ہیں، تو کہاں سے اس کا جمعہ ہو جاتا ہے؟ فرض ہی ادا کر رہا ہے بس۔ اس لیے تنبیہ کی گئی، یہاں نوٹ کیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک ثلاث جمع تہاونا، جو شخص جو ہے وہ 3 جمعے تہاونن، کسل کے ساتھ، سستی کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تہاونن کا مطلب ہے کہ اہمیت ہی نہیں اس کے دل میں، وہ خیر ہے جی پڑھ لیں گے جمعہ، جمعے پڑھنے ساری عمر، یعنی تہاونن کا مطلب ہے اس کے دل میں اہمیت ہی نہیں جمعے کی، جمعے کو کچھ وہ سمجھتے ہی نہیں، تو 3 جمعے اس نے چھوڑ دیے، تو سزا سنیے گا ذرا، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ کون سی مہر؟ ختم اللہ علی سمعہم وعلی قلوب، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، جو کافروں کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا، یہ وہی مہر اللہ اس کے دل پہ لگا دیتے ہیں، پھر اس کو کبھی بھی نیکی کی توفیق نہیں ملتی، کبھی بھی ہدایت کی بات اس کو سمجھ نہیں آتی، کبھی بھی نصیحت اس پہ اثر نہیں کرتی، کبھی بھی اس کو بات سمجھ نہیں آتی دین کی، اور نہ ہی دین کا شوق، نہ ہی نیکی کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، وہ نیکی سے، دین سے دور ہوتا 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 بہت دور چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خطبہ جمعہ بنیادی طور پر یہ ہفتہ وار ٹیوننگ سیشن ہے، ٹریننگ سیشن ہے، کہ ہفتے میں جو دل کے اوپر گرد پڑ گئی ہے، جو یہ ہے کہ ایمان کمزور ہو گیا ہے، اور یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی نیکی کا جذبہ مدھم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ہے کہ دل کے اندر جو ہدایت اور نیکی کے جذبے اور شوق ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں،
تو آؤ ذرا مسجد میں کوئی قرآن کی بات سنو، کوئی حدیث کی بات سنو، اپنا ایمان جو ہے بوسٹ کرو، موٹیویٹ ہو، تاکہ اگلا ہفتہ مزید نیکی کے ساتھ چلو۔ یہ اصل مقصد تھا اس خطبہ جمعہ کا، کہ ایمان مضبوط رہے۔ اور یہ جمعہ صرف ایک رسم نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ پورے ہفتے بھر کے لیے اپنے ایمان کی بیٹری چارج کرنے کے لیے آتے ہیں، کہ پورا ہفتہ اب میں کس طرح مجھے اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ یہ خطبہ جمعہ میں وہ چیز ملنی چاہیے اور وہ چیز حاصل کرنی چاہیے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں نبی اسلام نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگوں جمعے چھوڑنے سے باز آ جاؤ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، وگرنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اللہ پھر ان کو غافل لوگوں میں شامل کر دے گا۔ غافل لوگ کون ہیں؟ کہ جن کے بارے میں قرآن کے اندر کئی جگہ آتا ہے، رسول اللہ کو کہا گیا اے نبی آپ صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کریں، غافلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ غافل وہ بندہ کہ جس کی زبان پہ کبھی اللہ کا نام ہی نہیں آتا، اللہ کا ذکر ہی نہیں آتا۔ اور یہاں تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے ممبر پر کسی اور کو کھڑا کروں کہ وہ خطبہ جمعہ دے، نماز پڑھائے، ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم، پھر میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں کہ جو باوجود صحت و تندرستی کے جمعہ کے لیے نہیں آئے، ان کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا کے جلا دوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کسی کو اس حدیث کی صحت میں شک نہیں ہونا چاہیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ اسلام کی طبیعت کیسی تھی؟ نرمی والی، رحمت للعالمین، اخلاق رفیق رؤوف رحیم، اس طرح کی طبیعت کی مالک شخصیت۔ وہ کیا فرما رہی ہیں کہ میں جو ہے وہ لوگوں کو جلا دوں ان کے گھروں سمیت۔ وہ نبی کے جس نے کبھی کافروں کے بچوں کو بھی جنگ میں کچھ نہیں کہا تھا، کافروں کی عورتوں کو بھی جنگ میں کچھ نہیں کہا تھا، وہ نبی کہہ رہے ہیں ان کو گھروں سمیت جلا دوں۔ کیوں؟ اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ تو اتنا اہم فریضہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ تذکیر بالقرآن اتنا ضروری ہے کہ میں وہی بات بار بار لے کے آؤں گا کہ اگر تذکیر بالقرآن کے لیے ذرا سا بھی ٹائم نہیں ہے اس کے پاس، ایون کہ ویکلی سیشن میں بھی نہیں آ سکتا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ گدھے والی بات ہی ہے کہ اس کے اوپر کتابیں لا دی گئی، پتہ کوئی نہیں اس کو۔